ایک اور پھر کویسچن تھا کہ یہ آج کل جب ولیمہ ہوتا ہے تو اسٹیج پر دولہا اور دلہن دونوں کو بٹھا دیتے ہیں اور فوٹو سیشن وغیرہ ہوتا ہے، سارے مہمان جمع ہوتے ہیں، اس میں محرم بھی ہوتے ہیں، نامحرم بھی ہوتے ہیں، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، یقینی سی بات ہے کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ دلہن اس وقت وہ خاص طور پہ میک اپ کیا ہوتا ہے، تیار ہوتی ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ بالوں پر بھی بڑا خرچہ کیا گیا ہوتا ہے، بیوٹی پارلر میں تیار ہو کر آتی ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ چادر ڈھک کر بالکل اس کو ڈھک دیا جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو گنجائش نکل سکتی تھی، لیکن چونکہ وہ یادگار پکچر کھینچنے کے چکر میں لڑکی بالکل بے پردہ ہوتی ہے، اور لڑکی کا چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غمی کا موقع، نامحرم کے سامنے بے پردہ آنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، نہ اس پر نامحرم کا نگاہ ڈالنا جائز ہے۔ تو اب یہ ایک اس اسٹیج کے اوپر بے پردہ بیٹھنے کا ہی کیا قصہ کہا جائے۔ آج کل تو شادیوں میں شروع سے لے کر آخر تک، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہماری خواتین پر، کہ یہ خلاف شرع امور کا ارتکاب کرتی ہیں، جو قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہوتا ہے، حقوق العباد کی تلفی ہوتی ہے، لوگوں کے لیے باعث اذیت اور تکلیف بھی بنتے ہیں، اور پھر جب ان کو منع کیا جائے تو باز نہیں آتی ہیں، اور بعض اوقات تو شریعت کے خلاف کہنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہر بہن ایسی نہیں ہوتی، لیکن ایسی بھی ہیں، اور ان میں سب سے بڑا وبال جو ہے وہ گھر کے سرپرست کے اوپر ہے، کہ وہ گھر میں ایک ایسا ماحول نہیں بناتا، ایسا ذہن نہیں دیتا کہ اگر خوشی ہے اس میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہوتا ہے، شرعی احکام ختم نہیں ہو جاتے۔ ایسے اگر ہم غم میں مبتلا ہو گئے تو ہمیں تھوڑی بہت خلاف شرع امور کے ارتکاب کی اجازت نہیں مل جاتی۔ خوشی کے موقع پہ بھی اللہ کے احکام ہماری طرف متوجہ رہیں گے، اور غم کے موقع پر بھی۔ غم کے موقع میں اس لیے کہہ رہا ہوں، موت میت ہوتی ہے نا، عورتیں بال کھول کر آ جائیں گی، میت پہ گر جائیں گی، نامحرم کھڑے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ سمجھتی ہیں شاید اس وقت چونکہ میں غم میں ہوں تو شریعت مجھے تھوڑے بہت خلاف شرع امور اگر نادانست طور پر میں مرتکبہ ہو جاتی ہوں، ان کی اس کا ارتکاب ہو جاتا ہے، اللہ معاف فرما دے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، ہر موقع کے اوپر شریعت کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ اب چونکہ گھر کا سرپرست یہ تربیت نہیں کرتا، اور عدم تربیت کی بنا پہ گھر والے گناہ کرتے ہیں، میں بارہا سمجھا چکا ہوں، اس پہ ناراض ہونے کی بات نہیں بلکہ قابل تشویش بات ہے کہ گھر کا سرپرست اگر گناہوں کی اجازت دیتا ہے، اس کے لیے گناہ جاریہ ہوگا، اور اگر یہ مر جاتا ہے، جتنا پیچھے گناہ ہوتا رہے گا، اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ہو سکتا ہے عذاب قبر بڑھ جائے، میدان محشر میں ذلت و رسوائی ہو سکتا ہے ان کے گناہوں کے وبال کی وجہ سے پہلے جہنم میں جانا پڑے، پھر اپنے اچھے اعمال کا بدلہ جنت میں جا کر حاصل ہو سکے۔ اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے۔